اس مرتبہ اس عشرہ مجالس کے لیے جو عنوان میں نے منتخب کیا ہے، جو فکری عنوان ہے، وہ ہے امت اور امامت۔ قرآن حکیم کے سورہ مبارکہ بینہ کی یہ 2 آیتیں سرنامہ قرآنی ہیں، اور ان دونوں آیتوں کے ضمن میں جو فکری عنوان ہے وہ ہے امت اور امامت۔ یہ مجلس شبیری ہم کو یہ سکھاتی ہے، یہ مجلس شبیری ہم کو یہ سکھاتی ہے، امت ہو تو کیسی ہو، رہبر ہو تو کیسا ہو۔ ہمارا دین دین محبت ہے، مذہب مذہب مودت ہے۔ یاد رکھنا یہ فقرے، جو جملہ عرض کرنا چاہ رہا تھا، یہ درمیان میں باتیں آتی چلی گئیں، جو آغاز ہی میں فقرہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ جو ملحد ہیں، جو خدا ناشناس ہیں، وہ طرح طرح کے شکوک و شبہات ذہنوں میں پیدا کرتے ہیں، اور وہ ایک بات تقریباً مشترک یہ بھی کہتے ہیں کہ دین تو غلام بنا دیتا ہے انسان کو، دین تو دلوں اور دماغوں پر پہرے بٹھا دیتا ہے۔ دین کی بات آپ کرتے ہیں، خدا کی بات کرتے ہیں، خدا پر یقین اور دین اور شریعت، یہ سب تو ہاتھ پاؤں کی زنجیریں ہیں، انسان غلام ہو جاتا ہے، ترقی کی راہیں مسدود ہو جاتی ہیں۔ یہ شکوک ہیں، شبہات ہیں، فریب کارانہ باتیں ہیں۔ یہ کوئی بھی متفلسف یعنی فلسفی نما کہے تو سمجھ لیجئے گا یہ فلسفہ نہیں ہے، سفسطہ ہے۔ یہ حکمت نہیں ہے، عیاری کی باتیں ہیں، جہالت کی باتیں ہیں۔ دین کی بنیاد یاد رکھنا، یہ ایک فقرہ یاد رکھنا۔ جوانان عزیز بطور خاص، میری مائیں بہنیں جہاں تک سن رہی ہیں، اپنے بچوں کو تلقین کریں یہ جملے۔ دین کی بنیاد اللہ نے غلامی پر، بندگی پر نہیں رکھی ہے، محبت پر رکھی ہے۔ ممکن ہے کوئی اعتراض کرے، یہ علماء تشریف فرمائیں، اہل دانش ہیں، کہ یہ کیا کہہ دیا صاحب؟ دیکھیے یہ بالکل قرآن کے خلاف کہہ دیا۔ قرآن مجید میں تو ہے کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، ہم نے تو جنوں اور انسانوں کو پیدا ہی نہیں کیا مگر یہ کہ وہ بندگی کریں۔ اس بندگی کے معنی ہی نہیں سمجھتے ہیں آپ۔ یہ جو آپ کے ذہن میں، آپ کے زمان و مکان کے حدود و حصار میں اور جو غلامانہ ذہنیت بنی ہے، یہ غلامانہ ذہنیت اس عبدیت کی شان کو پہچان نہیں سکتی۔ اس عبدیت کی حقیقت جاننا ہو تو پھر اسی قرآن میں مجھ سے بھی آیت سن لیجئے، یہ بھی مشہور آیت ہے۔ کیا ہے یہ آیت؟ حق سبحانہ وتعالی فرما رہا ہے اپنے حبیب سے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ، اے رسول کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، صلے میں اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ بتاؤ غلامی کی بات ہے یا محبت؟ محبت کا پیغام ہے یا غلامی کا؟ قرآن پڑھ رہا ہوں نا میں آپ کے سامنے۔ قل کہہ دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، کیا کرتے ہو؟ محبت کرتے ہو، فاتبعونی، تب میری پیروی کرنا۔
قرآن کے حرف حرف میں حکمتیں ہیں، حرف حرف میں گہرائیاں ہیں۔ اگر حقیقتاً حضرت حق سبحانہ و تعالیٰ کی محبت یہاں نہیں ہے تو پیروی مصطفیٰ بھی کام نہیں آئے گی۔ اس شرط ہے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ یعنی اساس دین۔ اور یہیں عرض کر دوں، مولانا تشریف فرمائے، ایک مرتبہ کسی نے، ماشاءاللہ ذوق سخن لوگوں کا بہت ترقی کر رہا ہے نا، جو اردو کے الفاظ کا تلفظ بھی صحیح نہیں کرتے اور مذکر کو مؤنث اور مؤنث کو مذکر کہتے ہیں، انہوں نے میری زبان پکڑ لی تھی ایک مرتبہ، کہ انہوں نے کہا بھیا اللہ کی ہم آپ کیا بندگی کریں گے، ہم تو اللہ کی بندگی کا حق ادا کر سکتے ہیں، ہم کر سکتے ہیں، ہم اللہ کی بندگی کا حق ادا کر سکتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ یہ خطیبانہ اور ادبی ایک تعبیر ہے تاکہ جو لوگ شریعت اور سیرت اور سنت سے پابندی سے گریزاں رہتے ہیں وہ قریب آئیں، انہیں حقیقت سمجھ میں آئے۔ اس لیے میں نے عرض کیا تھا کہ ہم آپ تو اللہ کی بندگی کر ہی نہیں سکتے، دراصل ہم پیدا ہوئے ہیں محمد اور علی جیسے اللہ کے بندوں کی بندگی کے لیے۔ ارے یہ کیا ہے جو اللہ فرما رہا ہے ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، یہی تو کہہ رہا ہے اگر تمہیں مجھ سے محبت ہے تو جاؤ میرے محمد کی بندگی کرو، یعنی غلامی، یعنی پیروی، یعنی ان کے نقش قدم پر سجدے کرتے ہوئے آگے بڑھو۔ جملہ یاد رکھنا، میں نے یہ نہیں کہا ان کے نقش قدم پر اپنے نقش قدم بناؤ۔ اب یہ بڑی مشکل ہے کہ میں مطالب بھی عرض کروں اور اردو بھی پڑھاؤں اور وہ بھی مولویوں کو پڑھاؤں۔ صلوات پڑھ دیجئے محمد و آلہ۔ اردو بھی پڑھانی پڑے گی، زبان بھی پڑھانی پڑے گی، یہ بتانا پڑے گا ذرا ڈکشنری اٹھا کے دیکھ لیجئے اس لفظ کے کتنے معنی ہیں، اور آپ میں اتنا ذوق سماعت تو ہونا چاہیے کہ آپ سیاق و سباق سے لفظ کے معنی سمجھ سکیں۔ شرط پیروی مصطفیٰ، شرط غلامی مصطفیٰ، شرط بندگی محمد یہ ہے کہ انسان اللہ سے محبت کرتا ہو۔ دنیا کے تمام ملحدوں کو بتاؤ دین کی بنیاد غلامی نہیں محبت ہے، محبت۔ اور محبت کا انعام کیا ہوگا؟ قرآن مجید ہی میں اللہ نے فرمایا حل جزاء الاحسان الا الاحسان، جیسا سلوک کرو گے ویسے ہی بدلہ ملے گا۔ اللہ سے تم محبت کرو گے تو اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ اکبر، کیا مرتبہ ہے، کیا مرتبہ ہے، کیا عظمت ہے آپ کی، آپ کی کیا عظمت ہے۔ اپنی عظمت کو ڈسکور کریں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ جوانان عزیز، دل و ذہن بیدار کے ساتھ سن لو، یہ ایک جملہ بھی یاد رہا تو آج سرکار سید الشہداء کی مجلس کا تبرک ہوگا اور پوری زندگی روشن کر دے گا کہ اللہ تم سے، تمہاری ماں سے، تمہارے باپ سے، تمہارے عزیزوں سے اور تم سے خود، تم کو جو تمہاری ذات سے محبت ہے اس سے کہیں زیادہ تم سے محبت کرتا ہے، اب بھی محبت کرتا ہے۔ اللہ اپنے مخلوقات سے محبت کرتا ہے اور اس کی ایک نمایاں دلیل یہ ہے کہ جو محبت کرتا ہے وہ اپنے محبوب کی ہر ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ نے تمہاری ہر ضرورت پہلے پوری کی ہے، تمہیں پیدا بعد میں کیا۔ ایک دوسرے سے محبت کے ساتھ ملو، جو تمہارے سامنے آئے کہے السلام علیکم،
پھر تمہارا رویہ اس کے ساتھ محبت کا ہونا چاہیے. حکم خدا ہے، حکم رسول ہے. وقت ختم ہو چکا، ورنہ میں شاہد میں آیت عرض کر دیتا اور حدیث بھی. جو کہے السلام علیکم، اور اپنی عادت ڈالو، یہ سلام اللہ کا نام ہے، اور اس نے انعام کے طور پر، لطف کے طور پر اپنا نام تمہیں دے دیا ہے کہ جب ایک دوسرے سے ملو تو السلام علیکم کہو. گویا اسے یہ پیغام دو کہ تم اللہ کی طرف سے میری پناہ میں ہو. یہ سلام کا رشتہ، سلام کا رشتہ، محبت کا رشتہ، مودت کا رشتہ بھول کیوں گئے؟ یہیں پر ایک جملہ اور عرض کر دوں بس، چونکہ زبان پر آ گیا. سلام یاد کرو، سلام کہنے کی عادت ڈالو. السلام علیکم، پہلے زبان پہ السلام علیکم آئے، اس کے بعد یا علی مدد کہہ سکتے ہو، مولا علی مدد بھی کہہ سکتے ہو. منع نہیں کر رہا ہوں. کیوں؟ دیکھو رموز کی جب بات ہوئی تو اتنی بات تو سمجھ میں آتی ہے. بڑی فوج، بڑے لشکر کے الگ الگ جو ٹکڑیاں ہوتی ہیں، ہر ٹکڑی کا ایک کوڈ ورڈ ہوتا ہے. جب ہم کہتے ہیں السلام علیکم یعنی ہم لشکر اسلام میں ہیں. جب کہتے ہیں یا علی مدد یعنی ہم علی والے ہیں. پہلی محرم کو عموماً لوگ آقا حسین کا مدینے سے سفر ذکر کرتے ہیں. سلام ہی کے تعلق سے بات ہے تو بس میں یہ سلام عرض یاد دلا دوں کہ آقا حسین 28 رجب کو نانا کی قبر پہ آئے، کہا السلام علیکہ یا جدہ. السلام علیکہ یا رسول اللہ. نانا آپ پر سلام، اللہ کے رسول آپ پر سلام. گریا کرتے کرتے، مناجات کرتے کرتے ایک حالت مکاشفے کی طاری ہوئی. آقا نے دیکھا کہ سرکار رسالت مآب قبر سے نکلے ہیں اور سینے سے لگایا تو آقا حسین نے کہا بس نانا مجھے اپنے ساتھ لٹا لیجئے. کس قدر بیزار تھے حسین اب اس دنیا سے، کس قدر بیزار تھے، کس قدر بیزار تھے اس دنیا سے، کتنی اذیتیں اٹھائی تھیں. نانا بس اب مجھے قبر میں لے لیجئے اپنے ساتھ. نانا نے کہا بیٹا حسین، میں نے کہا ہے حسین منی وانا من حسین. ارے یہ دین پہ وقت پڑا ہے، تمہیں اپنے ساتھ قبر میں لٹا لوں؟ نہیں، جاؤ عراق کی طرف جاؤ. بنی اخرج الی العراق، میرے بیٹے میرے لال عراق کی طرف جاؤ. شاء اللہ یراک قتیلا، اللہ کی مشیت یہ ہے کہ اس کا دین بچانے کے لیے تم قتل ہو جاؤ. بیٹا اکیلے نہ جانا، ساتھ میں زینب کو لیتے جانا. بیٹا تنہا نہ جانا، عباس کو اور زینب کو لیتے جانا، کنبے کو لے کے جانا. شاء اللہ ان یراہن سبایا، یہ بھی اللہ کی مشیت ہے کہ انہیں اللہ کی راہ میں اسیر دیکھے.